الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور شہر کی مقتدر شخصیات، مدرسہ عربیہ فیض القرآن کے اساتذہ اور ذمہ داران اور طلباء، اور میرے سامنے اس محلے کے سامعین حضرات، جلسے کا عنوان رکھا گیا ہے سیرت النبی اور حفاظ کرام کی دستار بندی. جب بات سیرت النبی کی آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اللہ چاہتا تو کسی جنات اور کسی فرشتے کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا. اسی وجہ سے بنایا تاکہ لوگ جانیں کہ دیکھو اس نبی کی زندگی میں کیسے کیسے مسئلے پیش آتے ہیں اور نبی ان مسائل کو کیسے حل کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس گوشے کو بھی لیجیے، ہر گوشہ ہمارے لیے روشن اور تابناک ہے. زندگی کے جس مسئلے کو بھی اٹھا لیجیے آپ، سیرت میں اس مسئلے کا حل نہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. خواہ انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی مسئلہ ہو، بچوں کے مسائل ہو یا نوجوانوں اور بوڑھوں کے مسائل ہو، عورتوں کا مسئلہ ہو، عورتوں میں بھی شادی شدہ ہو یا بیووں کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح سے کاروباری حضرات کا مسئلہ ہو، تجار کا مسئلہ ہو، یا پڑھے لکھے حضرات کا مسئلہ ہو. زندگی کے جس مسئلے کو بھی آپ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے موجود ہے. قرآن کریم نے اسی لیے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تم کس چیز میں چاہتے ہو، تم کس کام میں رسول کی عملی زندگی دیکھنا چاہتے ہو، ہر چیز میں رسول تمہارے لیے نمونہ ہے. زندگی کے ہر گوشے کے لیے رسول کی سیرت کا ہر ورق ہمارے لیے روشن اور تابناک ہے. لیکن ہم تفصیل میں جانا نہیں چاہتے. ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کارنامے ہیں، ان کارناموں کو کوئی گنانا بھی چاہے تو پورے کارنامے گنا نہیں سکتا ہے. زندگی کے ہر گوشے پر، اور کہا جائے کہ ساری مخلوق پر، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ جنات ہو، خواہ وہ چرندوں پرندوں، خواہ وہ حیوانات ہو یا نباتات ہوں، پیڑ پودے ہوں، سب کے لیے ہمارے نبی کے نمونے موجود ہیں. ہمارے نبی نے کہا کہ درخت لگایا کرو اور ہرے درختوں کو کاٹا نہ کرو. درخت بھی تسبیحات پڑھا کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ضرورت کے تحت کاٹے جائیں، وہ استثنائی صورتیں ہیں، لیکن عام حالتوں میں نہیں. ہمارے نبی نے کہا کہ تم جب کھیت میں کوئی غلہ اور اناج بوتے ہو اور پرندہ آ کر تمہارے دانے کو چگ لیتا ہے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے. انہی گوشوں میں سے ایک اہم گوشہ یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق پیدا کرنا، امت میں اجتماعیت کو باقی رکھنا، اختلافات اور انتشار کا شکار نہ ہونا. یہ ہمارے نبی کے سیرت کا ایک اہم گوشہ ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے.
ہم تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے، جب دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور نبی بنائے گئے، اس وقت ساری دنیا کے حالات بہت خراب تھے۔ ایک عربی شاعر نے کہا، بتاؤں میں آپ کو، ایک عربی شاعر نے کہا، وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا اذا ما لم نجد الا اخانا۔ ہم خون کے اتنے رسیے ہو چکے تھے، ہم قتل و غارت گری کے اتنے شوقین ہو چکے تھے، ہم جلتی ہوئی لاشوں کے ڈھیر کو دیکھنا چاہتے تھے، ہم لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ جب ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا کہ ہم اسے ماریں تو ہم اپنے بھائی بکری پر حملہ کر دیتے تھے۔ ہم خون کے رسیاں تھے، ہم خون میں لوگوں کو تڑپتا دیکھنا چاہتے تھے۔ جب ہمیں دشمن نہیں ملتا تھا، جب ہمیں کمزور نہیں ملتا تو ہم اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، ہم اپنے بھائی بکر پر بھی حملہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ لیکن ہمارے آقا نے جب دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، توحید کے پیغام کو پھیلایا، تو وہی قوم جو ایک فرد اپنے بھائی کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا، قرآن کریم نے اسی کو یوں بیان کیا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگوں ذرا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تم لوگ ایسے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، بھیڑ رہے تھے، تم ایسے تھے، ایک طاقتور کمزور کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، ایک مالدار غریب کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، ایک مرد عورت کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، سماج کا بڑا طبقہ غریب طبقے کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لوگ یتیموں پر بیواؤں پر نہ جانے کیسے کیسے ظلم کرتے تھے۔ اے لوگوں، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم محبت اور اخوت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے، دین نے تم سب کو جوڑا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم دشمن تھے، اسلام کی تعلیم نے، آقا کی تعلیم نے، اللہ کی تعلیم نے تم لوگوں کو جوڑ دیا۔ دوستو، نبوت کا ہر ورق ہمارے لیے روشن ہے۔ میں نے کہا زندگی کا کوئی بھی گوشہ اٹھا لیجئے، ہر گوشے میں ہمارے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ انہی گوشوں میں سے ایک اہم گوشہ یہ ہے، اختلافات ختم کیے جائے، اخوت اور بھائی چارگی کا شمع روشن کیا جائے، انسانیت کے دیپ جلائے جائے۔ ایک ہوتا اتحاد مسلمانوں کے درمیان، ایک ہوتا اتحاد انسانوں کے درمیان۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے پیغام کو عام کریں، اسی طرح اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کے علم کو بلند کریں، ہم بتائیں لوگوں کو، اے لوگوں، ہمارے آقا نے فرمایا جو صرف ہمارے آقا نہیں، سارے انسانوں کے نبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، سارے انسانوں کے نبی ہے۔ اس نبی نے ہمیں یہ سندیش دیا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ اس نبی نے کہا کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب۔ اے لوگوں، یاد رکھنا تم سب آدم کی اولاد ہو۔ تم کسی بھی مذہب کو مانتے ہو، کسی بھی دین کو مانتے ہو، کسی بھی دھرم کو مانتے ہو، یہ تمہارا شخصی مسئلہ ہے، لیکن یاد رکھنا ایک بات، اور بات یہ ہے کہ تم سب آدم کے اولاد ہو، اور آدم جو ہے پیدا کیے گئے تھے مٹی سے۔ تم لوگوں میں جو ہے کوئی تفریق نہیں ہونا چاہیے، انسانیت کی دیپ جلانی چاہیے، اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام عام کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کئی دین کی دیوار ہے، کئی مالداری کی دیوار ہے، کئی غربت کے فاصلے ہیں، کئی عہد و منصب کی باتیں ہیں، کئی تعلیم کی دیگر چیزیں ہیں، اور کئی ایسی دیوار ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا مسئلہ انسان کا شخصی مسئلہ ہوتا ہے، وہ جس دین کو چاہے، جس دھرم کو چاہے، جسے چاہے وہ اختیار کرے، لیکن انسانیت کے ناطے ہر انسان سے محبت ہونی چاہیے۔ غزوہ بدر ہے، اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے. سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے. مکے والوں سے لڑائی ہوتی ہے. غزوہ بدر کے موقع سے تقریباً 70 افراد قید کیے جاتے ہیں. قیدی مسجد نبوی میں ستون سے بندھے ہوئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گشت کر رہے ہیں, کہہ رہے نیند نہیں آ رہی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ لوگ بندھے ہوئے ہیں. قیدیوں کو دیکھ کر وہ یقیناً دشمن ہے ہمارے, ہم سے جنگ لڑی ہے, لیکن آقا انسانیت کے ناطے سے ان سے محبت کرتے تھے. بعد ایسے واقعات ہوئے, آقا نے فرمایا کہ ان کی رسیاں کو ڈھیلی کر دو. رسیاں ٹائٹ ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے بیٹھ نہیں پا رہے. سیرت نبی کے بہت سارے پیغامات ہیں, ان میں ایک اہم پیغام دوستو یہ ہے, اتحاد و اتفاق قائم کیا جائے. خاندان میں اختلافات ہیں, گھر گھر میں اختلاف ہیں, بھائی بھائی کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا, شوہر بیوی میں اختلاف ہے, والدین آل اولاد میں اختلاف ہے. یہ سب صورتحال ختم ہونی چاہیے دوستو. محبت کے ساتھ رہیں. ایک سماج میں ہر طرح کے افراد رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انگلیاں دی ہیں, یہ انگلیاں 5 جو ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں, اس میں بڑی بھی انگلی چھوٹی بھی انگلی ہے. سماج میں مالدار بھی رہتے ہیں, غریب بھی رہتا ہے. سماج میں پڑھے لکھے بھی رہتے ہیں, جاہل بھی رہتا ہے. سماج میں بڑے افراد بھی رہتے ہیں, چھوٹے بھی رہتے ہیں. سماج میں عورتیں بھی رہتی ہیں, بچے بھی رہتے ہیں. ہمیں چاہیے محبت کا پیغام عام کریں, اتحاد اتفاق قائم کریں. ہمارے آقا نے فرمایا اتحاد اتفاق کی تعلیم دیتے ہوئے, محبت کی تعلیم دیتے ہوئے, بڑوں کا ادب و احترام سکھاتے ہوئے آقا نے فرمایا من لم یؤخر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. آقا نے فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا ہے, جو بڑوں کے ساتھ ادب و احترام نہیں کرتا, ان کا اکرام نہیں کرتا, ان کی توقیر نہیں کرتا, ان کی تعظیم نہیں کرتا, اور جو چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہیں کرتا, آقا نے فرمایا ایسے آدمی کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے لیکن وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. کامل مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آقا کی سنتوں کو سینے سے لگایا جائے. آقا کی سنت جس طرح اپنی اولاد سے محبت کرنے کے بارے میں, اسی طرح آقا کی سنت انسانوں سے محبت کرنے کے بارے میں, خواہ وہ کوئی بھی انسان ہو, خواہ وہ کسی بھی مذہب کسی اور دین کا ماننے والا ہو. آقا نے فرمایا محبت کی تعلیم دیتے ہوئے کہ ایک آدمی پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور آسودہ ہو کر سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے, آقا نے فرمایا ایسا آدمی صحیح مومن نہیں ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کا پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, پڑوسی انسان تو ہے, خواہ وہ کسی بھی دین کا ماننے والا ہو, انسانیت کے ناطے اس سے محبت کرنی چاہیے. سیرت کا اہم پیغام ہے دوستو, اتحاد اتفاق مسلمانوں کے درمیان قائم رہے. اور اسی طرح سیرت کا پیغام یہ ہے کہ انسانیت کے نام پر, انسانوں کے نام پر انسانوں سے محبت کی جائے. خاندان میں, علاقے میں, گاؤں محلے میں, ملک میں جیسے بھی افراد ہوں, فضیلت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے, فضیلت پرہیزگاری کی بنیاد پر ملتی ہے. فضیلت جو ہے عہد و منصب کی وجہ سے نہیں ملا کرتی ہے. جلسے کا ایک دوسرا عنوان ہے دوستو, وہ یہ کہ حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہے. یقیناً جن لوگوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمتیں ہر انسان کو نہیں ملا کرتی. یہ بات یاد رکھیے, ہر آدمی چاہے ہم حافظ بن جائے ہو نہیں پاتا ہے. ہم لوگ چونکہ درس و تدریس کے لوگ ہیں, پڑھنے پڑھانے والے, جانتے ہیں کتنے افراد ایسے ہیں جو اس لائن میں لگتے ہیں لیکن پھر ادھوری تعلیم کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو حفظ قرآن کی نعمت جس بچے کو مل گئی وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہے. اسے اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے اس کے سینے کو منتخب فرمایا ہے. ہم سماج میں دیکھتے ہیں ایک آدمی اگر چھوٹے سے کسی مالدار آدمی کا واچ مین بن جاتا ہے,
اس کا باڈی گارڈ بن جاتا ہے، وہ کہتا میں فلاں آدمی کا باڈی گارڈ ہوں. اور اگر ملک کے پریزیڈنٹ اور پی ایم کا باڈی گارڈ بن گیا تو پھولے نہیں سماتا ہے کہ میں تو پی ایم کا باڈی گارڈ ہوں، ان کی حفاظت کرتا ہوں. بچوں کو فخر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے اس بچے کے سینے کو منتخب فرمایا ہے. یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ملا کرتی ہے. ہمارا سماج ان بچوں کو بہت حقیر اور معمولی سمجھا کرتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں یہ بچے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہیں چنا ہے. سماج کو خوش ہونا چاہیے کہ بچے فرض کفایہ کا جو کام ہے وہ کام ادا کر رہے ہو. اگر وہ بچہ بھی چاہے تو حافظ نہ بنے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا سماج کی طرف سے فرض کفایہ کے طور پر اللہ نے منتخب کیا ہے. سماج کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس بچے کی اہمیت کو سمجھے اور بچے کو بھی اپنی ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے یاد رکھیے یہ اسلام کے مہمان ہوا کرتے. ترمذی شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اصحاب صفہ جو مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھ کر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، شریعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ افراد اضیاف الاسلام، اسلام کے مہمان ہیں، کسی ایک آدمی کا مہمان نہیں ہے. جو اصحاب صفہ کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، وہ علماء ہو، طلباء ہو، تعلیم و تعلم سے جڑے ہوئے، یہ پیغام لے کر آپ جائیے کہ مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والے وہ اضیاف الاسلام ہیں، وہ اسلام کے مہمان ہیں، مسلمانوں کے مہمان ہیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جو اپنے حد تک اس کا تعاون کرے. تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیسہ ہی دیں، آپ اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیج سکتے، یہ بھی تعاون ہے. آپ مدرسے میں پیسے دے سکتے، یہ بھی تعاون ہے. اچھا مشورہ دے سکتے، یہ بھی تعاون ہے. کچھ نہ کر سکتے ہو کم سے کم ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہیں، یہ بھی اچھا تعاون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے اور جو مکے سے افراد آئے تھے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے جو انصار صحابہ ہیں وہ تو خدمت کر رہے ہیں اور خدمت کر کے انہوں نے پورے ثواب وصول کر لیے. آقا نے یہی بات کہی تھی نہیں پورے ثواب نہیں، ثواب ان کو بھی مل رہا ہے، تمہارے لیے بھی ثواب ہے. تم اپنے ان بھائیوں کے لیے دعائیں کرو جو بھائی تمہارا تعاون کر رہے ہیں. یہ دو پیغام لے کر جائیں. سیرت نبوی کا ایک عام پیغام اتحاد و اتفاق کو قائم کیا جائے مسلمانوں کے درمیان بھی اور انسانیت کے نام پر انسانوں کے درمیان بھی. اور دوسرا پیغام جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے وہ ہمارے لیے احترام کے لائق ہے. اور مدرسے میں پڑھانے والے وہ افراد کسی ایک آدمی کے نہیں، سارے مسلمانوں کے مہمان ہیں. یہ بات میری نہیں، یہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ صفہ والے اضیاف الاسلام ہیں، مسلمانوں کے مہمان ہیں. ان کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ مفتی صاحب دامت برکاتہم نے دونوں پہلوؤں کو بہت عمدہ انداز میں ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے دعوت دی ہے ہمیں اس پر عمل کر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد بن عبد اللہ الامین.